الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الشعراء کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. حضرت ہود علیہ السلام، قوم عاد جنہوں نے کہنا نہیں مانا نبی کا، اللہ سے نہیں ڈرے، اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ تم سرکشی کر رہے ہو، نبی کا کہنا نہیں مان رہے ہو. تو نبی کے ذریعے ان کو پیغام دیا گیا کہ تم پر ڈر ہے ایک بڑے دن کے عذاب کا. قوم نے آگے سے یہ کہا کہ ہمارے لیے برابر ہے، نصیحت کرو یا ناصحوں میں سے نہ بنو. میں نے آپ کو بتایا تھا واعظ، نصیحت، اس کے معنی بھلائی چاہنے کے ہوتے ہیں. قوم نہیں مانی. جب کوئی سچ کو نہ مانے پھر اس کے حصے میں خسارہ ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے. وہ لوگ تباہ ہوئے، برباد ہوئے.
اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی، ہٹ دھرمی، اس کی سزا دی ان کو۔ پہلی قوموں پر اس طرح عذاب آئے۔ انسان کو جو سب سے بہتر چیز دی گئی ہے وہ عقل ہے، کہ وہ فرق کرے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اس عقل سے وہ اپنے دنیا کے فائدے پہچانتا ہے کہ یہ چیز میں لوں، اس میں 4 باتیں ڈھونڈتا ہے، لیکن دین کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے، سچ کے حوالے سے کیوں عقل کو کام میں نہیں لاتا؟ حیا، خوف اگر کسی سے نکل جائے پھر اس میں اچھائی نہیں رہتی۔ مال کسی کے پاس ہو وقتی طور پر، اس کے بہت سے عیب ڈھانپ لیتا ہے۔ ہمیں کہا گیا کہ عقل ملی ہے، یہ برائیوں سے تمہیں روک سکتی ہے، اس سے کام لو۔ عقل نہیں ہے تو حیا تمہارے کام آئے گی، خوف کام آئے گا۔ وقتی طور پر مالدار ہو، اپنے عیب چھپا سکتے ہو، ورنہ پھر یاد رکھو کہ تم دنیا میں رہ کر اگر دنیا سے دل لگا رہے ہو، دنیا سے محبت کر رہے ہو، تو پھر اپنے لیے خود کانٹے بو رہے ہو، پھر انہی سے تم خود چھلنی ہو جاؤ گے۔ سمجھدار وہ ہے جو عبرت حاصل کرے پہلوں کا حال دیکھ کر، سن کر اللہ کے عذاب سے ڈرے۔ اسے پتہ ہے انسان کو، اس کو درد ہو جائے، اللہ شفا نہ دے کس طرح تڑپتا ہے، پھر بھی نہیں سیکھتا۔ اے انسان، تجھے معمولی سی تکلیف سے بھی کتنی اذیت ہوتی ہے، کتنی پریشانی ہوتی ہے، تو بڑے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ بری عادتیں ابلیس کا لشکر ہیں، شیطان کا لشکر ہیں۔ اگر بندہ اللہ سے ڈرنے لگ جائے، عبادت کرنے لگ جائے، تو پھر شیطان بندے پر قابو نہیں پاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ سمجھدار کون ہے؟ جس کو ہر وقت خیال رہے کہ میں نے آگے جانا ہے، حساب دینا ہے، تو میں اپنے ساتھ گناہوں کا بوجھ اتنا نہ اٹھاؤں کہ مجھ سے اٹھ نہ سکے۔ تو میں صفائی کی کوشش کروں، یہیں اپنے گناہوں کی معافی چاہ لوں، اس کی جگہ نیکیاں کر کے گناہوں کو مٹا لوں۔ باوجود اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو طاقت دی تھی، پہاڑوں میں مکان بنا لیتے تھے، قوم سمود کا ذکر شروع ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور کس کمزور چیز سے؟ ہوا سے۔ بظاہر دیکھیں تو حواس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ جب چاہے کمزور کو طاقت دے دے اور بڑے مضبوط کو اس سے ختم کر دے۔ نمرود کا حال سامنے، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، چھوٹے سے مچھر سے مروا دیا۔ فرعون کا حال کیا ہوا؟ تباہ ہوا، آج تک اس کی لاش عبرت بنائی ہوئی ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں، جو وقت ہاتھ میں ہے اس کو ضائع نہ کریں، بلکہ سیکھیں، پہلوں کا حال سن کے خود کو سنبھالیں۔ انہوں نے نبیوں کے لیے کہا نصیحت کرو یا نہ کرو برابر ہے، تم نصیحت کرنے والوں میں سے اگر نہیں بھی بنتے یا نصیحت کر رہے ہو ہمیں برابر ہے، ہمیں کچھ فرق پڑتا نہیں۔ یہ تو وہی اگلوں کی ریت، اگلوں کا پرانا وہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔
پہلے بھی ہمیں ڈراتے رہے، قیامت ابھی تک تو آئی نہیں ہے، تو خیم خواہ ڈرا رہے ہو ہمیں، کچھ نہیں ہونا۔ آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں، اے مولوی ڈراتے ہیں، ایسے ڈرانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ وہ کہنے لگے قوم عاد کہ ہم کچھ بھی کرتے رہیں گے دنیا میں عذاب نہیں آئے گا، یہ دنیا اور آخرت میں ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ ہم ٹھیک ہیں، ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن ہوا آئی اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ اس ہوا کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ بہت تھوڑے لوگ جو تھے وہ ایمان لائے، اللہ فرماتا ہے ان میں سے اکثر مومن نہیں تھے۔ اب آگے سنیں، یہ حال سنا کر اب قوم عاد کے بعد قوم سمود کا ذکر۔ کذبت سمود المرسلین، سمود نے بھی، قوم سمود نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، اور یہ میں آپ کو بتا چکا کہ ایک نبی کو جھٹلانا سارے نبیوں کو جھٹلانا ہے۔ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، جبکہ ان سے ان کے ہم قوم، ایک ہی قوم کے فرد کو ہم قوم کہتے ہیں، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا، جو دین سکھا رہا ہوں، سچی بات سکھا رہا ہوں، اس کا کوئی معاوضہ، کوئی بدل نہیں مانگ رہا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یہاں تک میں آپ کو پہلے سنا چکا۔ حضرت صالح علیہ السلام سے پہلے جو پیغمبر ہو گئے یا حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، بتا چکا کہ کسی ایک کو جھٹلانا، اللہ کے کسی ایک نبی رسول کو جھوٹا کہنا، جھٹلانا، یہ سب کو جھٹلانا۔ تو جو اللہ کا نبی ہے اس کو ہم مانتے ہیں، اور جس کو اللہ نے نبی نہیں بنایا اس کو ماننے کی کوئی گنجائش نہیں۔ خاندان کے لحاظ سے نسبی بھائی تھے حضرت صالح علیہ السلام، دینی بھائی مراد نہیں ہے، قوم برادری بظاہر، کیونکہ انبیاء علیہم السلام نبوت کے اعلان سے پہلے بھی گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، اور نبوت کے اعلان کے بعد تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ ان کے لیے گناہ کو تصور کیا جائے یا گنجائش سمجھی جائے۔ صالح علیہ السلام ان کے ہم زبان تھے، برادری کے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو جس قوم کی طرف بھیجا اس کی زبان سکھا کر بھیجا، اس قوم کو انہوں نے تبلیغ کی، بولی بھی جانتے تھے ایک دوسرے کی۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام، ان کا نام صالح ابن عبید بن آصف بن کاشح بن حاضر بن سمود بتایا جاتا ہے۔ کہا کہ تم، اللہ نے تمہیں بنایا، تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ دنیا میں
اپنے زور آور سے ڈر جاتے ہو، جس نے بنایا ہے ساری کائنات کو اس سے نہیں ڈرتے ہو۔ میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، میری امانت داری تم میں مشہور ہے، تم جانتے ہو میں جھوٹ نہیں بولتا، میں خیانت نہیں کرتا۔ تو جب دنیا کے معاملے میں خیانت نہیں کرتا، رب کے معاملے میں کیسے کروں گا؟ تو مجھ پر یقین کرو، میں جو دعوت تبلیغ تمہیں کر رہا ہوں، دین سکھا رہا ہوں، کوئی اس کا معاوضہ نہیں مانگ رہا، تمہیں بھلائی کی طرف، نیکی کی طرف، سچ کی طرف اور خیر کی طرف بلا رہا ہوں، قبول کرو اس کو۔ مگر قوم نہیں مانی۔ انسانوں کا حال یہاں پر کچھ لوگ توجہ نہیں کرتے۔ اللہ چاہتا تو کیا کوئی انکار کر سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے عقل دی آپ کو، محض مجبور نہیں بنایا اور پورا اختیار بھی نہیں دیا۔ اس کو اگر آپ سمجھ لیں باتیں آسان ہو جاتی ہیں۔ نہ پورا مکمل اختیار دیا گیا ہے، نہ مجبور۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کچھ کر نہیں سکتے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جتنا اختیار دیا گیا، جتنا، اس کا صحیح استعمال کرنے کے لیے ہدایت بھی دی گئی، نبی بھیجے، کتاب بھیجی، آپ کو پوری رہنمائی کی، تمام سامان کیا گیا۔ اس کے باوجود آپ نہ مانیں تو قصور کس کا ہے؟ نہ ماننے والوں کا، جو اس پر عمل نہیں کر رہے۔ چھوٹی سی مشین لاتے ہو، ہدایات کے مطابق چلاتے ہو، چلتی ہے، ہدایت کے خلاف چلاؤ، کام نہیں دیتی۔ تو تمہیں ہدایت بھی دی گئی، نبی بھی بھیجے گئے، کتاب بھی دی گئی، احکام بھی دیے گئے، اب کیوں ضد ہے کہ اس پر عمل نہیں کرنا؟ تو اے انسان، تو اگر نہیں مانے گا تو تجھے دنیا میں ڈھیل مل جائے گی، مگر پکڑ ہوگی، جواب دہ ہے۔ یہ نہ سمجھ کے جو کر لوں گا بس ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ بس یہ بات سمجھداری کی ہمیں یاد کر لینی چاہیے۔ اگر ہم یاد نہیں کرتے تو پھر ہمارے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں،